أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی حکمت کو ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ملی اور پھر مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہوا، تو پھر اس نقصان کی وجہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ کیوں ہوا۔ اس لیے کہ دیکھیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات رکھے ہیں، انسان ایک حالت پر نہیں رہتا، اور اسی سے انسان سیکھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکلیف آتی ہے اور اس تکلیف سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، یہ اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، تندے یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں تم سمجھتے ہو کہ ستانے کے لیے، ستانے کے لیے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ صبر، قرآن کریم میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ یہ کیوں کہا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں تکلیف آنے والی جو حکمت ہے اس کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا ہماری طرف سے اس میں کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھیں مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی چاہت تھی اور بزرگ صحابہ کی کہ اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ اتنا رائے بڑھ گئی نوجوان صاحب، کوئی غلط نہیں، اچھے جذبات تھے، لیکن اچھے جذبات اپنی جگہ ہے اور اعتماد اپنی جگہ ہے۔ ایک کمی یہ پیش آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں تیر اندازوں کو 50 تیر اندازوں کو اوپر پہاڑی پہ بٹھایا، ان سے کہا کہ ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہ صحابہ جب دیکھا میدان کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے، وقت سے پہلے نیچے اتر گئے، حالانکہ ان کے امیر نے منع کیا، جو وہاں سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے منع کیا، وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہنے لگے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب نیچے اتر گیا۔ ان دو غلطیوں نے پورا نقشہ تبدیل کر دیا۔ اب بظاہر بالکل صاف غلطیاں ہیں، یعنی بظاہر ہم دیکھیں بالکل صاف غلطی ہے۔ ایک آدمی دیکھو جا رہا، اس کو پتہ یہ راستہ صاف ہے، یہ راستہ صاف نہیں ہے، اور اس راستے سے چلا جائے نقصان ہو جائے، پھر کہے کیوں ہوا؟ تو آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ اس میں خطرات ہیں۔ تو یہ چیزیں، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ دیکھو صحابہ کی تربیت اللہ کیسے فرما رہے قرآن کے ذریعے سے، فرمایا کہ دیکھیں اس میں اللہ کی بہت حکمت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہے، جو مومن ہے، پکے ہیں، مخلص ہے، ان کو اللہ واضح کر دے، ان کا پتہ لگ جائے، اور جو منافق ہے ان کا پتہ لگ جائے۔ تکلیف آنے کے بعد ہے نا، ہر آدمی آپ کے ساتھ بہت آگے بڑھے۔ وہ کہتے ہیں نا شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر، شہر میں ہمدم دیرینا تو بہت تھے ناصر، وقت پڑھنے پر کوئی کام نہ آئے میرے۔ یہ ہوتا ہے نا، وہ وقت پڑھنے میں پتہ لگتا ہے، تکلیف کے وقت دوست کا پتہ لگتا ہے، تکلیف کے وقت مخلص آدمی کا پتہ لگتا ہے، غلطیاں ہوتی ہے اسی میں انسان کا پتہ لگتا ہے کون آپ کا وفادار ہے، کون مخلص ہے، کون محبت کرنے والا ہے، سب پتہ لگ جاتے ہیں، اور منافق کا پتہ۔ تو فرمایا اس میں بڑی حکمت ایک یہ تھی تاکہ مومن کا اور منافق کا پتہ لگ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے یہ مومن ہے یہ منافق ہے، اللہ کو تو دلوں کے حال معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے نا، سینوں کے راز جانتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی؟
فرمایا اس کا بھی جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کیا جواب دیا. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے اللہ تعالی، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیذر المؤمنین تاکہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، ایمان والوں کو بس آمن نہ کہہ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم ہو، اللہ تعالیٰ اس حالت پر چھوڑ دے. فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ الگ کر لے، ممتاز کر لے، الگ کر لے ناپاک کو پاک سے. ایک ہے اچھی سوچ کا حامل آدمی، ایک ہے مومن، ایک ہے منافق، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے مخلص اور ایک ہے غیر مخلص. تو فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اب معاشرے میں سب رہ رہے، زندگی گزار رہے، اب معاشرے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، معاشرے کے اندر اچھائیاں بھی آتی ہیں، ہر قسم کے حالات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے. آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، دنیا میں ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ جو حالات آتے رہتے ہیں انسان کا پتہ لگتا ہے کون مخلص ہے کون غیر. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے الخبیثہ برے کو، من الطیب اچھے سے. اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا سکتے تھے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم فرمایا نہیں. دیکھیں اللہ کے علم میں تو سب ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے میں ظاہر کرتے ہیں. اصل پتہ تو یہ ہے نا، دیکھیں میں وہ معاملات کرنے کے بعد انسان کا پتہ لگتا ہے، واسطہ پڑھنے کے بعد انسان کا پتہ لگتا ہے. بظاہر باتوں میں تو دیکھو ہمارے سیاستدان کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک دیکھو ایسی گفتگو کرتے ہیں آپ سب بھول جائیں. مارکیٹ میں آپ کسی کے پاس جائیں گے بہت اچھی گفتگو کرے گا. بظاہر تو ہر ایک آدمی چوری کی نیت سے کہیں جاتا ہے وہ تو یہ نہیں بتاتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. یہ تو معاملہ کرنے کے بعد انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بھائی دیکھو یہ آدمی اتنی اچھی باتیں کرتا تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، دیکھو اس نے یہ کر دیا. کبھی اس میں تو اس کا فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں مطلع کرے غیب کے اوپر، غیب کے بارے میں تمہیں بتائے. لیکن اب کہ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جو چاہے. دو چیزیں، ایک ہے علم الغیب، غیب کا علم، یہ تو قرآن کریم نے کہا صرف اللہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا میں ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف ہی نہ پہنچی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آنے والے حالات میں تکلیف ہے تو وہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ وہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کو ارے کہ غیب کی باتیں. لیکن ایک ہے قیامت کا علم اور ایک ہے قیامت کی علامات، دو الگ الگ چیزیں نا. قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا. ایک ہے قیامت کی نشانیاں علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے ایک ہے غیب کا علم، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور ایک ہے غیب کی اخبار الغیب، انباء الغیب، غیب کی باتیں، غیب کی خبریں ہیں، وہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا جنت ہے، جہنم ہے، یہ حالات پیش آئیں گے، یہ چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو بتاتے ہیں اور انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو وہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس کو غیب کی باتیں کہتے ہیں، غیب کا علم نہیں، دو الگ الگ چیزیں. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ حکم اللہ کا، محمد الرسول اللہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دونوں ایمان، توحید اور رسالت.
فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بڑا اجر ہوگا اللہ کے ہاں پہ۔ یہ آیت نمبر 179 کی تفسیر ہو گئی۔